سب سے مسن اور بزرگ صحابی جنہوں نے 100 سال سے زیادہ 112 یا 120 سال عمر پائی وہ انس بن مالک ہیں. یہ عصر امام صادق علیہ السلام تک زندہ تھے، یہ صحابی رسول اللہ، اور انہوں نے پورا دور بنو امیہ کا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور ان کی فراوان روایات بھی ہیں. روایات کے اہل سنت کی کتابوں میں روایات کے حساب سے یہ تیسرے درجے پر ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ روایات منقول ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ سے سب سے زیادہ، ان کے بعد دوسرے نمبر پر روایات ہیں، اور تیسرے نمبر پر انس بن مالک ہیں جن سے زیادہ روایات منقول ہیں، یا ایک دو اور ان کے درجے کے صحابہ ہیں. لیکن عمر کے لحاظ سے یہ منفرد صحابی ہیں. انہوں نے رسول اللہ کا عہد دیکھا، اس صحابی بزرگوار نے خلفاء کا عہد دیکھا، انہوں نے امیر المومنین کی حکومت دیکھی، اور انہوں نے پورا عہد بنو امیہ کا دیکھا. چونکہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہی پھر بنو عباس حکومت پر آ گئے اور بنو امیہ کا عہد ختم ہو گیا. 100 سال حکومت کی بنو امیہ نے، اور وہ 100 سال کے یہ صحابی عینی گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں. اور ان کا یہ فرمانا ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقط لا الہ الا اللہ رہ گیا ہے، باقی کوئی چیز دین محمد سے باقی نہیں ہے. یہ رسول اللہ کے صحابی اہل سنت کی جید شخصیات بیان فرما رہے ہیں. خوب جب دین اتنا رہ گیا ہو تو اس دین میں حکومت ناجائز تشکیل پاتی ہے یزید کی، اور لوگ لا تعلق ہیں، نیوٹرل ہیں، بالکل نیوٹرل. یہ نیوٹرلزم وہیں سے آغاز ہوتا ہے. یہ جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین الٹے برتن کی تہ میں تری جتنا ہے، تو اس کی ایک دلیل نیوٹرلزم ہے. یزید حکومت کر لے، امت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی عادل آ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی فاسق آ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. امام حسن حکومت میں آ جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. معاویہ حکومت میں آ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور معاہدہ صلح کے خلاف معاویہ اپنے بیٹے کو، فاسد بیٹے کو تخت نشین کر دے، امت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہی دین کا خاتمہ، یہی دین کے ختم ہونے کی علامتیں ہیں کسی قوم اور ملت کے اندر. آج کی مسلم نسل میں کتنا دین باقی ہے، ان کے رویوں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اپنے زمانے کے حادثات اور اپنے زمانے کے واقعات پہ کرتے کیا ہیں. یہ حق کی جانبداری کرتے ہیں، باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا حق و باطل کو بالکل برابر سمجھتے ہیں، مومن فاسق کو بالکل برابر سمجھتے ہیں، حق اور عدل کو بالکل ظلم اور ستم کے برابر سمجھتے ہیں. ان کی نگاہوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ستمکار ہو یا عادل ہو، عدالت گستر حاکم ہو، نیوٹرل ہیں یہ. بس اس کا مطلب ہے دین اٹھ گیا ہے، دین ختم ہو گیا ہے. جب دین ختم ہو جائے تو دین کے معیاروں پر جو اعمال انجام پاتے ہیں، دینی بنیادوں پر جو اقدامات ہوتے ہیں، وہ سب زیر سوال آ جاتے ہیں. یہ کیوں کیا ہے؟ آج جیسے سوال ہے عورتوں کو پردے پہ کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ باقاعدہ نیوٹرل دنیا میں، نیوٹرل مسلمانوں کے اندر یہ سوال ہے، عورتوں کو کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ عورتوں پہ کیوں پابندیاں لگائی جاتی ہیں؟ یہ فلاں پابندی کیوں لگائی جاتی ہے؟ ظاہر ہے جب دین ہی نہیں ہے تمہارے اندر، ضمیر ہی نہیں ہے تمہارے اندر. یہ تو دین کے معیاروں کے مطابق اصول تھے، دین چھوڑ کر پھر سوال اٹھاتے ہو یہ کیوں ہوا؟ بیعت پر سب سے پہلے اعتراض کیا گیا کہ جب سب یزید کی حکومت میں مان چکے ہیں یزید کی حکومت کو اور کوئی اعتراض نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کو کیوں اعتراض ہے؟ بلکہ امام حسین علیہ السلام کو سمجھانے آئے لوگ، اکابرین سمجھانے آئے، رشتہ دار سمجھانے آئے، بھائی سمجھانے آئے، اور باقی ہمدرد خیرخواہ سمجھانے آئے. ہر طبقے میں سے کوئی نہ کوئی فرد جس کو یہ ہوا تھا، موقع ملا امام حسین تک آنے کا، اس نے امام کو اس ارادے سے باز رہنے کے لیے کوشش کی. وہ جو سمجھا رہے تھے ان کے ہاں بھی انکار درست نہیں ہے، چونکہ اسی وجہ سے سمجھا رہے ہیں. ہر وہ شخص جو امام کے ساتھ آ کے کھڑا نہیں ہوا،
امام نے دعوت دی اور نہیں آیا، اس کے نزدیک انکار بیعت ٹھیک کام نہیں تھا۔ ٹھیک کام کیا تھا؟ یا بیعت کر لو یا خاموش رہو، انکار نہ کرو، مزاحمت نہ کرو اور ان کے خلاف قیام نہ کرو، ان کی حکومت کو باطل قرار دے کر فاسد اور اس کے خاتمے کے لیے امت کے اندر تحریک شروع نہ کرو۔ جو بھی امام حسین کے ساتھ نہیں تھا وہ معترض تھا گویا امام کے اقدام پر۔ یہ عملی اعتراض ہوتا ہے، جب آپ کوئی انسان قدم اٹھاتے اور آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو یہ آپ کا ایک اعتراض ہے، یہ آپ کا ایک اس کے اوپر اشکال ہے کہ ہم متفق نہیں ہیں آپ سے، اظہار اختلاف کر رہے ہیں آپ امام حسین علیہ السلام سے۔ اور پھر تاریخ بھر میں جس نے بھی یہ رویہ اپنایا ہے، اپنے عہد کے ستمگر کی بیعت کا انکار نہیں کیا، وہ امام حسین پر معترض ہے وہ شخص۔ بے شک امام حسین کے لیے روتا ہو، وہ تو روایات میں ہے کہ قاتل بھی رویا، قتل کرتے ہوئے رویا وہ، اور امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھی کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ روتا اس لیے ہوں کہ پتہ ہے کہ کس کو قتل کر رہا ہوں، جانتا ہوں کس کی گردن کاٹ رہا ہوں۔ اور اسی طرح کربلا میں جب بیبیوں کے پردے اتارے گئے، چادریں، تو وہ رو رہے تھے اور بی بی نے پوچھا بنت حسین نے کیوں رو رہے ہو؟ کہتے اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ ہے کہ کس کے سر سے پردہ اتار رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ بس گریہ علامت نہیں ہے کہ یہ متفق ہیں، وہ تو قاتل بھی رویا وہاں پر، لیکن ساتھ قتل بھی کیا، چادر بھی چھینی، رویا بھی ساتھ۔ معترض ہے ہر وہ شخص جو حسین ابن علی کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں مانتا، طریقہ نہیں بناتا، راستہ نہیں بناتا۔ اعتراض ہے اس کا امام پر۔ کیا اعتراض ہے؟ کیونکہ یہ خود نہیں کر رہا اس کام کو، یہ خود نہ کرنا دلیل ہے کہ اس کے نزدیک یہ ٹھیک کام نہیں تھا۔ لیکن چونکہ آپ پر ظلم ہوا ہے لہٰذا ہمیں ہمدردی بھی ہے آپ سے، آپ کے ارادے کے ساتھ، آپ کے فیصلے کے ساتھ اور آپ کے اقدام کے ساتھ متفق نہیں ہیں، لیکن آپ کے انجام کے ساتھ ہم افسوس کرتے ہیں، اظہار افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا۔ یہ وہ بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں صاف ہونی چاہیے۔ آج کی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رویہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے، ہم کس دین پر کھڑے ہوئے ہیں، کس اسلام پر کھڑے ہوئے ہیں۔